बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। मौजूदा निगरान हुकूमत पर बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं और एक बड़ा एतराज़ ये भी किया जा रहा है कि जी ये जो निगरान हुकूमत होती है इसका असल काम सिर्फ़ इंतखाबात का इनेकाद कराना होता है, लेकिन ये जो निगरान हुकूमत है ये बहुत से ऐसे काम कर रही है जो इसके दायरे इख्तियार में नहीं आते, इसके मैंडेट में शामिल नहीं है। बहुत से चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसके मैंडेट में नहीं आती। उसमें से एक प्राइवेटाइजेशन भी है कि जी ये प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है। और इसके अलावा इस निगरान हुकूमत पे कई एतराज़ात और भी किए जाते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन वाला जो एतराज़ है ये एक बड़ा अहम एतराज़ है। तो हमने सोचा कि इस हुकूमत के जो मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन है उनसे इस पर बात की जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद हसन। फवाद साहब, माजी में तो आपके साथ हम और मौज़ूआत पे बात करते रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि आप इस हुकूमत में प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो निगरान हुकूमत है क्या प्राइवेटाइजेशन इसके इख्तियार में आती है? शुक्रिया मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली और बुनियादी बात यह है कि निगरान हुकूमत के दायरे इख्तियार में हर वो चीज़ आती है जिसके लिए मुंतखब हुकूमतें उसको बाइख्तियार बना के गई। तो इस मरतबा निगरान हुकूमत के दायरे ख़ार को मुंतखब हुकूमत ने ख़ुद वसी किया। वैसे तो इससे पहले भी निगरान हुकूमतों के दायरे कार में कभी ये सवाल नहीं उठाया गया कि प्राइवेटाइजेशन या निजकारी उनके दायरे इख्तियार में आती या थी नहीं, क्योंकि उन हुकूमतों में कभी इस पर कोई काम करने की कोशिश नहीं हुई। अब चूँकि काम करने की कोशिश हो रही है तो इसलिए ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है। मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत का जो सबसे बड़ा उसके सामने टारगेट था और सबसे बड़ा टास्क था वो इस मुल्क की जो मुआशी हालत थी उसको संभालना था। और मैं ये समझता हूँ और निगरान काबीना भी ये समझती है और निगरान वज़ीर आज़म भी ये समझते हैं कि मुआशी हालत को संभालने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना और जो हमारे बराह रास्त हमारे इख्तियार में है और जिसकी ज़िम्मेदारी भी बराह रास्त हमारे ऊपर है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आलमी मईशत से और दूसरी चीज़ों से वाबस्ता हैं और उसमें हम सिर्फ एक हद तक ही अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन जो बराह रास्त हमारी ज़िम्मेदारी में है वो है कि उन सरकारी इदारों की निजकारी का काम करें जो हर साल और पिछले कई सालों से नहीं, पिछले कई अशरों से हमारे इस हुकूमत की मईशत को और आवाम की जेब को निचोड़ने का काम करें। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि ये दायरा इख्तियार में आती है बल्कि ये हमारी पहली प्रायोरिटीज़ में से। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि जो पिछली हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उसने जाते जाते पार्लियामेंट से काफ़ी सारे कवानीन मंजूर करवाए थे, उसमें कौन सा ऐसा कानून मंजूर करवाया जिसने कि इस निगरान हुकूमत को ये इख्तियार दिया कि ये प्राइवेटाइजेशन करे? उन्होंने ये इख्तियार दो चीज़ों का मैं समझता हूँ स्पेसिफिकली। पहला तो उन्होंने इख्तियार दिया कि जी निगरान हुकूमत ऐसे भी फ़ैसले कर सकती है जिनका मीडियम या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो। अच्छा। उससे पहले का सिर्फ ये था कि आप उन 3 महीनों के लिए, जिन 3 महीनों के लिए 90 दिन या 75 दिनों के लिए आए, आप सिर्फ वो कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी इख्तियार दिया कि निगरान हुकूमत आलमी मुआहिदों में भी एंटर कर सकती है। ये इख्तियार उससे पहले नहीं था। तो ये एनेबलिंग वो इख्तियार हैं। इसका मतलब है पिछली हुकूमत को पता था कि ये जो निगरान हुकूमत आ रही है ये 90 दिन के लिए नहीं आ रही, ये ज़्यादा अरसे के लिए आ रही है। नहीं, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन हम तो, हमारा अपना तो कोई ऐसा नहीं है ख्वाहिश कि जी हम 90 दिन से ज़्यादा रहें। और हमने जितना भी काम करें, आप यकीन मानें, पहले दिन से इसी टाइम फ्रेम के अंदर करें जो हमारे सामने। अच्छा, आपकी जो आम जो पहचान है, लोग आपको जानते हैं कि आप ब्यूरोक्रेट थे, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और इसके अलावा आप बड़े अच्छे शायर भी थे और आप एक कैदी भी रहे हैं एक सियासी हुकूमत के। लेकिन ये बताएं कि प्राइवेटाइजेशन का तजुर्बा आपका कितना है? आपने ये जो पोर्टफोलियो है प्राइवेटाइजेशन का, ये क्यों लिया है? कि मैंने लिया नहीं, मुझे ये कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन का काम ऐसा है जो ज़रा मुश्किल है और ये काम वही कर सकता है जिसको गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस की और इंटर मिनिस्टीरियल वर्क की जो फ्रेमवर्क होता है हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में और दूसरा उसकी समझ हो। तो मुझे उम्मीद है और मुझे इस हद तक तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो गवर्नमेंट का वर्किंग फ्रेमवर्क है उसमें मेरा तजर्बा भी है 35 साल का और इंटर मिनिस्टीरियल वर्किंग के ऊपर मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ को प्रूव भी किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी आप काम कर चुके हैं? मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक में, बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज ए कंसल्टेंट जब मैंने काम किया था तो वो स्पेसिफिकली प्राइवेटाइजेशन के पोर्टफोलियो में था। उस वक्त मैंने काम किया था कि पाकिस्तान की जो वीट प्रोक्योरमेंट के ऑपरेशंस हैं
یہ پبلک سیکٹر سے ختم کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دینی چاہیے. میری ایک رپورٹ بھی ہے, پبلشڈ رپورٹ ہے, اٹ از اے ولیمنس رپورٹ, وہ بھی 2006 میں پبلش ہوئی تھی اور اس کو ریکگنائز بھی کیا گیا تھا کہ دیٹ از اے گڈ وے فارورڈ فار ٹیکنگ کیئر آف دس. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. حکومتوں کا اپنا ہوتا ہے, انہوں نے انٹرسٹ یہی رکھا کہ پبلک پروکیورمنٹ ہی چلتی ہے. یہ جب آپ کی رپورٹ پبلش ہوئی تھی میرا خیال ہے 2006 میں, تو اس وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی. جی انہی کی حکومت تھی. صوبے میں اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی. یہ بیسیکلی پنجاب کی ویٹ پروکیورمنٹ آپریشن جو ایک بہت بڑا آپریشن ہے. ہم لوگ بہت باتیں سنتے ہیں کہ انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ اتنا ہو گیا ہے, پاور سیکٹر کا, پیٹرولیم سیکٹر کا اتنا ہو گیا ہے. میر صاحب جس دن کسی نے فوڈ سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کو دیکھا تو شاید وہ بھی کوئی اتنے خوشگوار اعداد و شمار تھوڑا بتا دیں گے کتنا ہے یہ؟ میرے خیال میں وہ بھی تقریباً 1 ٹریلین کے آس پاس. 1 ٹریلین؟ جی 1 ٹریلین جی, روپیز پورے سارے صوبوں کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ملا کے. اچھا جی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ فگر 1 ٹریلین. اچھا اب سب سے پہلے آپ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA اس کی پرائیویٹائزیشن میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا جس طرح آپ کو کہ ہمارا سب سے بڑا جو ترجیح ہے نگران حکومت کی وہ یہ ہے کہ تمام ان ہولز کو بند کیا جائے جہاں جہاں سے حکومت کو ہر سال ہر مہینہ ہر دن نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس وقت ہمارے جو میجر ایریاز ہیں وہ ساری ہی ترجیح میں. اگر آپ دیکھیں تو ہماری ایکٹیو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں ڈسکوز بھی شامل ہیں, PIA بھی ہے, اس سے پہلے اسٹیل مل بھی تھی جس کو ابھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر دیا ہے کہ اس کو نکال دے اس میں سے, اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ادارے جو یا تو ڈیڈ ووڈ بن چکے ہیں جس طرح ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن ہے, فرسٹ وومن بینک ہے. PIA اس لیے ہے کہ PIA میں اس وقت 2 معاملات ہمارے سامنے ہیں. ایک تو ایویشن جو ہے وہ ایک کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے, اس کو چلانے کے لیے آپ کو بے شمار سرمایہ چاہیے اور حکومت کے پاس اب وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ یہ سرمایہ مہیا کر سکے. دوسری طرف خود PIA کی حالت اپنی ایسی ہے کہ وہ اربوں نہیں کھربوں روپے کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے, قرضوں کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے, اور پریکٹیکلی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ اپنے قرض اور اس کا انٹرسٹ بلکہ کئی مرتبہ خالی انٹرسٹ بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو جب کسی آرگنائزیشن کی ایک طرف سے یہ حالت ہو اس کے اپنے پاس بھی وسائل نہ ہو اور حکومت کے پاس بھی وسائل نہ ہوں کہ وہ اس کو مہیا کر سکے, تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا دوسرا حل ہی سوچنا پڑتا ہے. اس سے بھی زیادہ بڑھ کے میر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ PIA نے پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان میں ہوا بازی کی جو انڈسٹری ہے اس کی ڈیولپمنٹ کو روکا ہوا ہے. اچھا, اس کے PIA کے ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے اقدامات جو اگر ایک انٹرنیشنل انویسٹرز اگر اس فیلڈ میں پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان کی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں. لیکن یہ جو ہم بہت سی پرائیویٹ ایئر لائنز دیکھتے ہیں پاکستان سے آپریٹ کر رہی ہیں تو یہ PIA کے ساتھ ساتھ ہی گرو کر رہی ہیں. جی یہ PIA کے ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی سرکار کے دائرہ کار میں نہیں چل رہی. اچھا, ان کی ترجیحات طے اس بات پہ ہوتی ہیں کہ کون سی فلائٹ جو ہے وہ منافع بخش ہے اور کون سی فلائٹ منافع بخش نہیں ہے. ان کی ترجیحات, ان کے آپریٹنگ ایکسپنسز اس طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں کہ ہر فلائٹ کے اوپر وہ یہ باقاعدہ اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہمارے اخراجات کیا آئے ہیں اور اس پہ ہمارا منافع کیا ہے, جس کو کہتے ہیں P&L انالیسز آف ایوری سنگل فلائٹ. ایک میں آپ بڑی اچھی باتیں کریں لیکن ایک بیچ میں ضمنی سوال ہے. یہ پچھلے دنوں جب PIA کی بہت سی فلائٹیں جو ہیں یہ منسوخ ہوئیں تو کراچی اسلام آباد اور کراچی لاہور کی جو فلائٹس تھیں, جب PIA کی فلائٹس منسوخ ہوئیں تو کچھ پرائیویٹ ایئر لائنز جو ہیں ان کو ظاہر ہے وہی بزنس ان کو مل گیا. انہوں نے اتنی زیادہ مہنگی کر دی اس کی ٹکٹیں کہ لوگوں کو بادل نخواستہ PIA کو یاد کرنا پڑا. اچھا میر صاحب, اس چیز کو جس وقت یہ ہوا اور سوشل میڈیا پہ آیا تو میں نے اسی وقت انکوائر کیا, حالانکہ یہ ذمہ داری میری نہیں ہے, یہ سول ایویشن ریگولیٹر ہے اس کا. جی, پرائیویٹائزیشن کمیشن اس کا ریگولیٹر نہیں ہے. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ سول ایویشن ایز اے ریگولیٹر اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی ایسی پروفیٹیئرنگ ہو رہی ہے. دوسرا میں نے اس کو اسی وقت فوری طور پہ انکوائر کیا. ایک ایئر لائن تھی جو پاکستان بیسڈ ایئر لائن ہے لیکن وچ از آلسو سپورٹڈ بائی مڈل ایسٹ, ان کے کچھ ٹکٹس آئے جس میں 80,000 کا راولپنڈی, آپ اسی کی غالباً بات کریں راولپنڈی. تو میں نے فوری طور پہ رابطہ کیا اور میں نے پوچھا کہ کیا ایسا.
تو اسی فلائٹس کی پھر مجھے ٹکٹس بتائی گئیں کہ تقریباً 92% ٹکٹس جو ہیں وہ 20,000 پہ بکی ہیں، اور ان کا کہ یہ صرف پی آئی اے کی فلائٹس کینسل ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ایک روٹین ہے کہ جو لاسٹ 6-7% فلائٹس ہیں وہ ہائر ریٹس پہ ہم بیچتے ہیں۔ اب یہی وہ بنیادی فرق ہے پی آئی اے میں اور پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائنز میں، جس سے غالباً اس کو سرکاری کنٹرول سے نکالنا ضروری، کیونکہ یہاں پہ تو ایک فیئر کا تعین ہو جاتا ہے، چاہے فلائٹ کی ڈیمانڈ 130% ہے تو بھی ٹکٹ اگر 30,000 کا طے ہوا ہے تو وہ 30,000 کا ہی بکے گا، اور چاہے فلائٹ پہ لوڈ آپ کا 25% ہے اور آپ اس کو اگر سستا کریں تو شاید 10-15% اور مسافر آپ کی طرف آ جائیں، لیکن وہ سستا نہیں کیا جاتا۔ تو یہی وہ مارکیٹ میکینکس اور ڈائنامکس ہیں جن کی وجہ سے ہوا بازی جو ہے اور ایئر لائنز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی چلتی ہیں۔ تو فواد صاحب چلیں ٹھیک ہے، پی آئی اے کی جو ناقص کارکردگی ہے وہ تو پورے پاکستان کے سامنے ہے، اس کو تو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کی کارکردگی جو ہے یہ قابل اطمینان ہے؟ میں تو چونکہ میں اس کو ریویو نہیں کر رہا تو میں اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دوں گا، لیکن اس پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کی جو قانون ہے اس میں ایک ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو اکلوتی ایئر لائن سرکار کے کنٹرول میں ہے، جب وہ پرائیویٹائز ہو جائے گی تو ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنے سے پہلے ایک نیا ریگولیٹری فریم ورک بھی پروپوز کرنا ہے۔ یہ بھی پرائیویٹائزیشن کے قانون میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اس فریم ورک کو پروپوز کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب سرکار خود ایک کمپیٹیٹر نہیں ہوگی تو اس نے بہرحال جو کسٹمر ہے، جو یوزر ہے، اس کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ اس کے پرائیویٹائزیشن کا عمل مکمل ہونے سے پہلے ہم ایک بہت اچھا ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ بھی فیلڈ میں چھوڑ کے جائیں گے، جس میں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نہیں روک سکتے، مثلا یہ ٹکٹنگ کی اور پرائسنگ کی جو اسٹریٹجی ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لندن سے پیرس کی فلائٹ بھی جو ہے، جو آخری 10 ٹکٹیں ہیں وہ ایک ہائر پرائس بریکٹ میں بکتی ہیں، وہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ویکینڈ پہ ہوں گی تو سستی بکیں گی، اور وہ منڈے مارننگ کی فلائٹ ہے اور لوگوں نے پہنچنا ہے پیرس تو وہ ہائر بریکٹ میں بکیں گی۔ تو اس چیز کو بھی ہم انشاءاللہ اچھا، یہ جو آپ پروفٹ اور لاس کے فارمولے کی بات کر رہے ہیں، تو پی آئی اے کے پاس تو جہاز ہی بہت کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ انہوں نے لیز پہ لیے ہوئے ہیں، تو اس کے ایسٹس جو ہیں اس میں جہاز کم ہیں، اور اراضی اور ایک روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ ہمیں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ تو جب آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں گے تو کون آئے گا؟ یعنی کہ کیا کوئی انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے وہ پاکستان میں اس سیکٹر میں آ کے انویسٹ کرے گی، یا زیادہ تر لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ روز ویلٹ ہوٹل یا باقی معاملات میں ہوگا؟ ہم نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میر صاحب، یہ چیز ہماری بھی توجہ میں تھی، تو ہم نے جو سٹرکچر پرائیویٹائزیشن کا بنایا ہے اس میں ہم نے ہوٹلز اور جو دوسری کمرشل پراپرٹیز ہیں پی آئی اے کی، ان کی پرائیویٹائزیشن کو سیکنڈ فیز میں ڈال دیا۔ اچھا، فرسٹ فیز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک کور ایویشن انویسٹر آئے، ایک ایسا انویسٹر آئے جس کو پاکستان میں ایک ایفیشنٹ ایئر لائن لانے میں دلچسپی ہو۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر پاکستان پی آئی اے کے پاس جو ایئر سروسز ایگریمنٹس ہیں، پی آئی اے کے پاس جو لینڈنگ رائٹس اور لینڈنگ سلاٹس ہیں دنیا کے تمام میجر ایئرپورٹس پہ، اس میں آپ ہیتھرو کو لے لیں، اس میں آپ جے ایف کے کو لے لیں نیو یارک میں، آپ پیرس کو لے لیں، روم کو لے لیں، آپ فرینکفرٹ کو لے لیں، آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودیہ کے ساتھ ہمارا نو لمٹس کا ہمیں رائٹ ہے کہ ہم کسی بھی ان کے ایئرپورٹ پہ کتنا نمبر آف فلائٹس ڈیلی اتار سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اٹریکٹیو چیز ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ ان چیزوں کو دیکھ کے آئے، وہ پی آئی اے کی پراپرٹیز یا ہوٹل کو یا وہ ریئل اسٹیٹ انٹرپرائز نہ ہو جو اس میں انویسٹ کرے، وہ پی آئی اے کو ایک ایفیشنٹ ایئر لائن میں کنورٹ کرے۔ اور پی آئی اے کی بعض چیزیں پی آئی کی ایسی قیمتی ہیں جن کو میں ایئر سروسز ایگریمنٹس اور لینڈنگ رائٹس کی بات کرتا ہوں، کہ اگر کوئی بھی اس میں ایک اچھا فلیٹ لے آئے گا یہاں پہ، ایک آیاٹا کی رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ پی آئی اے کو منافع بخش بنانے کے لیے اور ایک اچھی آپریشنل اینٹی بنانے کے لیے 45 ایئر کرافٹس کی ضرورت ہے، جس میں سے کچھ نیرو باڈیڈ ہوں گے اور کچھ وائڈ باڈیڈ ایئر کرافٹس ہوں گے۔ وائڈ باڈیڈ کم ہیں، نیرو باڈیڈ زیادہ۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سالہ سال ہم نے ہماری جو پروکیورمنٹ کی پرائرٹیز رہی ہیں وہ بھی غلط رہی ہیں، اور انہوں نے شاید ہمیں اس نتیجے تک اور اس حالت تک پی آئی اے کو پہنچایا ہے، ورنہ شاید ایسی حالت نہ ہوتی۔ ہم نے بہت سی چیزیں امپلسو ڈیسیشن میکنگ ہوتی رہی ہے۔ جب پوری دنیا
فیول کاسٹ سیونگ کی طرف جا رہی تھی، ہم اس وقت بھی اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ جہازوں کا انتخاب کرتے رہے ہیں کہ ہم نے 747 لینے ہیں یا 777 لینے ہیں، کیا لینے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، انٹر کانٹیننٹل فلائٹس کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں، لیکن پچھلے 30 برس میں نے اب جتنا پڑھا ہے ایویشن کی انڈسٹری کو، پچھلے 30 برس میں جو فرسٹ پرائرٹی تمام ایئر لائنز کی رہی ہے وہ فیول کاسٹ رہی ہے. اچھا. تو جو فیول ایفیشنٹ جو بھی ایئر کرافٹ آیا، لوگوں نے اس کو پرائرٹائز کیا. اور جو اسمال ہال ہوتے ہیں آپریشن، جس طرح اسلام آباد کراچی ہے یا لاہور کراچی ہے یا 2 ڈھائی یا 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے ہماری یہاں سے مڈل ایسٹ کے اسٹیشنز کے لیے، وہاں پہ دنیا کی کوئی ایئر لائن وائڈ باڈی ایئر کرافٹ یوز نہیں کرتی. ہم اسلام آباد اور کراچی کے درمیان بھی 777 یوز کرتے رہتے ہیں، چاہے اس کا فلائٹ لوڈ جو ہے وہ 60% یا 65% یا 70% ہی کیوں نہ ہو. حالانکہ ہماری جگہ کوئی بھی ایئر لائن ہوگی تو وہ وہاں پہ اچھا. اب ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے پی آئی اے کی کہ اچھے دنوں کی بات ہے کہ اگر آپ نے اسلام آباد یا لاہور سے لندن جانا ہے تو پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی تھی، اسلام آباد لندن، لاہور لندن، کراچی لندن. ایک زمانے میں پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ نیو یارک تک بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. یورپین کیپٹلز تک بھی ہوتی تھی. تو اگر پی آئی اے پرائیویٹائز ہوتا ہے تو کیا یہ روٹس جو ہیں یہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے؟ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ ایئر لائنز جو اب استعمال ہوتی ہیں یہاں سے لندن جانے کے لیے تو وہ آپ کو بیچ میں دوحہ یا دبئی میں رکنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوتی ہے تو ان کا بزنس تو کم ہوگا جی. لیکن ایک تاثر یہ ہے پاکستان میں کہ وہ بڑے ان کی لابی مضبوط ہے پاکستان میں، ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اور پی آئی اے کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے. لہذا اب پی آئی اے کو فارغ کر کے تو سارا بزنس ان کو مل رہا ہے. نہیں میر صاحب، ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اور یہ میری بڑی ڈسپیشنیٹ رائے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بے شک اس کے لیے بعد میں اکاؤنٹیبل بھی کیا جائے. پی آئی اے اس وجہ سے تباہ نہیں ہوئی کہ کوئی دوسری ایئر لائنز جو ہیں، اس سے پہلے پی آئی اے اکلوتی ایئر لائن تھی تو پی آئی اے ساری ٹریفک اٹھاتی تھی. لیکن اگر آپ کو کسی کے ایئرپورٹ پہ اترنے کا رائٹ چاہیے تو یہ ہمیشہ ریسیپروکل ہوتا ہے، آپ کو اس کی ایئر لائن کو بھی اپنے ایئرپورٹ پہ اترنے کا رائٹ دینا پڑتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ جی ہمیں آپ سے تو اوپن اسکائی پالیسی چاہیے لیکن ہم آپ کو اوپن اسکائی پالیسی. ہمارے پاس بائی دا وے ابھی بھی یہ پریفرنشل رائٹس ہیں. ہم گن کے فلائٹیں الاؤ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ایمریٹس میں ان لمیٹڈ نمبر آف فلائٹس لینڈ کرنے کا رائٹ موجود ہے. اصولی طور پہ ویسے تو ریسیپروکل ہونا چاہیے، لیکن یہ بنیادی وجہ نہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اس ایئر لائن کو پروفیشنل بیسس پہ نہیں چلایا. ہمیں یہ مان لینا چاہیے. سیاست آ گئی، اس میں سیاست آ گئی، اس میں بیوروکریسی آ گئی، اس میں خود پی آئی اے کے لوگوں نے اس کو بہت نقصان پہنچایا، پی آئی اے کے بورڈز نے اس کو بہت نقصان پہنچایا، پی آئی اے کے پروکیورمنٹس نے اس کو بہت نقصان پہنچایا. انہوں نے جو ایگریمنٹس کیے، آپ بتائیں کوئی ٹیکنالوجی کا ایگریمنٹ 30 سال کے لیے کرتا ہے جہاں پہ ہر 2 سال کے بعد، ہر 1 سال، ہر 12 مہینے کے بعد ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. آپ اپنا ٹکٹنگ سسٹم اگلے 25 سال کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ہمارے یہ فیصلے آپ کو یاد ہے 2014-15 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی ایک کوشش شروع ہوئی تھی، وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ اس وقت ایک تو 2 بنیادی وجوہات تھیں. ایک تو میں بڑی آپ کو بے تکلفی سے کہوں گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں تھے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ اس وقت حکومت کے خلاف اس سے پہلے ہی ایک احتجاج میں مصروف تھیں. اور ہماری بدقسمتی ہماری سیاست کی یہ ہے، اور اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں، کہ جب بھی انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کسی سٹنگ گورنمنٹ کو کسی بھی بہانے کمزور کر سکیں تو پھر وہ یہ دیکھے بغیر کہ وہ کام درست ہے یا وہ کام غلط ہے، وہ فوری طور پہ جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں یا جو اس کو آبسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے اس وقت پی ٹی آئی نے بھی مخالفت کی تھی جی، باقی بھی سب، اور پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، ایون جماعت اسلامی نے بھی مخالفت کی، سب نے مخالفت کی تھی. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ مخالفت اس حد تک چلی گئی تھی کہ 2 ڈیڈ باڈیز وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی اور اس میں 2 ڈیڈ باڈیز وہاں پہ ہوئیں، جس کا آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ فائرنگ کہاں سے ہوئی، کس نے کی، اور اس کے نتیجے میں یہ سارا پروسیس جو ہے
وہ سکٹل ہو کے رہ گیا. تو اس لیے اب یہ نگران حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہم یہ پرائیویٹائزیشن کر کے جائیں گے تاکہ کل کو جو بھی حکومت آئے اس کو پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں سیاسی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی سیاسی مخالفت کا یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, دیکھیں سیاسی جماعتوں کو بہرحال کچھ کانسٹیچوئنسیز کو اپیز کرنا پڑتا ہے, اور ان کانسٹیچوئنسیز کو اپیز کرتے کرتے وہ بعض اوقات ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کا ملک کی معاشی حالت پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے. ہم انہیں اسے امتحان سے بچانے کی کوشش کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے یہ ایک ایسی چیز, کیونکہ ہمارے پاس میر صاحب آپشنز دو ہیں, یا پی آئی اے کو ہم پرائیویٹائز کر دیں یا پی آئی اے کو بند کر دیں, اور میں بڑی درد سے یہ بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگا. دو آپشن ہیں, یا تو اس کو پرائیویٹائز کر دیں یا بند کر دیں. بند کر دیں, کیونکہ ہم چلانا ہمارے وہ معاشی وسائل ہیں ہی نہیں کہ ہم اس کو چلا سکیں. کوئی دنیا میں لیسور اس وقت ہمیں جہازوں کی لیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ہر لیز کی پیمنٹ جو ہے وہ اوور ڈیو کی. جو بھی کمپنی آئے گی یا جو بھی انویسٹر آئے گا پی آئی اے کو خریدے گا تو وہ جو پی آئی اے کے اس وقت جو ملازمین ہیں ان کو نکال دے گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مکمل یقین ہے کہ ہماری جو پائلٹس ہیں ان کی کم از کم 90% سے زیادہ تعداد ریٹین کریں گے. وہ دنیا میں ان اینی کیس ہی پائلٹ شارٹ ہے. وہ جو غلام سرور خان صاحب نے جو ان کے بارے میں کہا تھا وہ ساری بات غلط تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور وہ اس کے بعد میں جتنا بھی اس میں انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہے اس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ وہ بات درست نہیں تھی, وہ بات امپلسو تھی. اور اسی لیے میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ بہت سی ہماری باتیں, ہمارے فیصلے امپلسو ہوتے ہیں, اور وہ امپلسو فیصلے بعض اوقات بہت نقصان دہ ہو جاتے ہیں. تو پی آئی اے کے پائلٹ, میرا جتنا بھی تجربہ ہے اور جو کچھ میں نے اب 2 مہینے سے ذرا زیادہ ڈیٹیل سے دیکھ رہا ہوں, بہت اچھے پائلٹس ہیں. پاکستان میں دنیا کی بعض سب سے مشکل لینڈنگز بھی ہیں ناردرن ایریاز میں, اور پاکستان کا سیفٹی ریکارڈ اس حوالے سے کافی اچھا ہے. پی آئی اے کا سیفٹی ریکارڈ ناردرن ایریاز کی فلائٹس کے حوالے سے کافی اچھا ہے. اور ہم اگر اچھے ایئر کرافٹ انڈکٹ کر لیں, مجھے تو یقین ہے کہ پائلٹس تقریباً 90% جو ہیں وہ نئی ایئر لائن بھی انہی پائلٹس کو یوز کرے گی. جو کیبن کرو ہے اس کی بھی کم از کم نصف سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ضرور ری امپلائی ہوگی. جو باقی لوگ نہیں ری امپلائی ہو سکیں گے ان کے لیے ہم آلریڈی ایک والنٹری سیپریشن اسکیم پہ کام کریں, جس میں میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. یہ بتائیں 8 فروری 2024 سے پہلے پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے گی؟ ہماری پوری کوشش ہے کہ 8 فروری کا تو میں بالکل نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے بعد بھی جو حکومت کے آنے سے پہلے کا ہے وہ 3-4 ہفتے کا ٹائم ضرور لگتا ہے. اس میں 15 دن کا تو مینڈیٹری ٹائم ہے جس میں آپ کی اوتھس ہوتی ہیں, آپ کی ڈیکلیریشنز ہوتی ہیں, اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا ہوتا ہے, اس کے بعد لیڈر آف دا ہاؤس, پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی فارمیشن. تو مطلب ہماری پوری کوشش ہے کہ جس حد تک بھی ہم یہ کام مکمل کر سکیں اس دوران کر لیں, اور اگر اس سے پہلے یہ پرائیویٹائز ہو سکے, مکمل طور پہ کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ سب سے اچھی بات ہوگی. اچھا, آپ نے گفتگو کی ابتدا میں بتایا کہ اب پاکستان سٹیل ملز کو آپ نے پرائیویٹائزیشن کی جو لسٹ ہے اس میں سے نکال دیا. جی. اچھا, یہ کیوں نکالا جی؟ اس پہ پوچھتے ہیں فواد حسن فواد صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو یہ جو نگران حکومت ہے پی آئی اے کو تو پرائیویٹائز کر رہی ہے لیکن سٹیل مل کو پرائیویٹائز نہیں کر رہی. یہ بتائیں جی اب فواد صاحب کہ سٹیل مل 2015 سے بند ہے, اور بڑی تعداد میں ملازمین جو ہیں وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. اس کے گیس اور بجلی کے بل جو ہیں وہ میرا خیال ہے 1-1.5 ارب سے زیادہ ہیں. تو اس کو یہ بھی تو نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کو, بند ہے, اس کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ایسا ہے جی کہ جس دن میں نے نجکاری کا چارج لیا تو اس دن یہی وہ تھیں ٹرانزیکشن جو پرائیورٹی میں تھیں. تو سٹیل مل کو جب دیکھا تو 2019 سے اس کی پرائیویٹائزیشن کا کام شروع ہوا تھا, اور 2019 میں جب اس کا کام شروع ہوا تو تقریباً 2021 میں آ کے اس کے ٹرانزیکشن ایڈوائزر کا تقرر ہوا, اور 4 کمپنیاں جو ہیں وہ 2021 میں پری کوالیفائی کی گئیں. اسی دوران اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ ایک دوست ملک کے دورے پہ گئے, تو انہوں نے وہاں کے وزیر اعظم کو یہ کہا کہ جی آپ اگر اس کو سٹیل مل کو ہمیں ریفربش کر دیں اور یہ اس کو یہاں پہ ایک نئی مل بنا دیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. ہمارے تعلقات میں نام نہیں لوں گا, بعض ڈپلومیٹک سینسٹیوٹیز ایسی ہوتی ہیں,
ताल्लुकात उस मुल्क से ऐसे थे कि उन्होंने फौरी तौर पे उसकी हामी भर ली। और जब वो वापस आए तो उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर ही उस मुल्क के सफ़ीर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ वजारतों के चक्कर काटने शुरू कर दिए कि जी हमें हुक्म आ गया है वज़ीर आज़म का, क्योंकि ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के दरमियान एक बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इसको फौरी ऑनर किया जाए। और उस मुल्क की जो सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री थी, उन्होंने बताया कि उसको उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है कि वो पाकिस्तान में स्टील मिल लगाएगी, यहाँ की ज़रूरियात को भी पूरा करेगी और एक्सपोर्ट भी करेगी पाकिस्तान से। अब ये बात जो ही हुई तो अगले कैबिनेट में ये बड़ी अच्छी प्रपोज़ल थी, और ये अगली कैबिनेट में जब ये बात गई तो काबीना के एक रुकन ने कहा कि जी हम यही तो इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पे लगाते थे कि वो G2G अरेंजमेंट में चली गई है, हर चीज़ उसने G2G फ्रेमवर्क में की है, तो आप ये बिल्कुल ना करें और आप ऐसा करें कि हमने जो प्राइवेटाइजेशन का काम शुरू किया हुआ है हमें वो कंप्लीट करने दें, और हम इंशाल्लाह 4 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये प्राइवेटाइज़ कर दें। अब आप सोचिए, वहाँ पे जब ये कहा गया तो वज़ीर आज़म ने ये मंजूर कर लिया और उन्होंने कहा जी कि हमने ख़ुद दरख्वास्त की, एक दोस्त ने उस पर हामी भरी, उन्होंने नॉमिनेट किया किसी को कि ये काम करके दें क्योंकि हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है, और फिर उसके बाद हम अपनी दरख्वास्त से ही मुकर गए। अब आप आ जाइए उस दूसरे पे जिसके बारे में ये कहा मुतल्लिका वज़ीर ने जी कि हम इसको 4 से 6 महीने में मुकम्मल कर देंगे। तो ये 2019 के अवाखिर की बात है, और अब 2021 में 4 पार्टीज़ प्री क्वालिफाई होती हैं, उन्हीं में से वो पार्टी भी है जिसको नॉमिनेट किया गया था। अब उनका जब अमल आगे चलता है तो 4 में से 3 पार्टीज़ जो हैं, जो एक्चुअली स्टील की बैकग्राउंड की पार्टीज़ जो हैं, वो 2022 के आखिर तक वो 3 पार्टीज़ बीच में से निकल जाती, और वो ये कहती हैं जी कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। उसमें एक वजह तो कोविड के बाद जो आलमी मईशत में थोड़ा सा बहरान आया था वो भी था, लेकिन उसके साथ साथ मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसमें ये भी मसला था कि हमने खुद एक ऑफ़र करके उससे फिर बैक ट्रैक किया, तो उसका भी थोड़ा सा जो इसको कहते हैं रिएक्शन आया, रद्द अमल उसका आया। अब मैंने जिस दिन चार्ज संभाला तो मैंने ये देखा कि 14 महीने से हम एक सिंगल बिडर के साथ गुफ्तगू करें और फाइनेंशियल एडवाइज़र के अखराजात भी पे करें और बाकी भी करें, और वो सिंगल बिडर भी बार बार हमें एक ही बात करें। वो बात क्या कर रहा है? वो बात ये कर रहा है कि जी ये आपकी 1 मिलियन टन में 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की जो सलाहियत की मिल है, ये आपने 1229 एकड़ पे लगाई हुई है। अब मैं तो आज अगर 10 मिलियन टन की मिल लगाऊं तो मुझे सिर्फ 200 या 300 एकड़ ज़मीन चाहिए। आप मुझे कहते हैं कि 1300 एकड़ ज़मीन के पैसे दो। तो मैं किस लिए दूं? तो मुझे जो जितनी ज़मीन की ज़रूरत है मैं तो उतनी ज़मीन के पैसे ही दूंगा। दूसरा, इस 1 मिलियन टन की मिल को रीफर्बिश करने के लिए जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी ऑन रिकॉर्ड है वो कहती है कि $585 मिलियन चाहिए, और अगर इसकी जो मैक्सिमम जो सलाहियत है पैदावारी जिसको रेज़ किया जा सकता है वो 3 मिलियन टन तक सॉरी, तो 3 मिलियन टन तक इसको रेज़ करने के लिए $1.4 बिलियन चाहिए, जबकि 10 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की मिल जो है वो $2.5 बिलियन में 300 एकड़ से कम ज़मीन पे लगाई जा सकती है। आप बताइए, जब ये इंफॉर्मेशन आपके सामने हो और आपको ये भी पता हो कि ये 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई एक मिल है जो 50 साल पहले लगाई गई थी और जो पिछले 8 साल से बंद है, तो ये फैसला कितना एक मुश्किल था कि ये हम एक स्क्रैप को रीफर्बिश। अच्छा, आपने 2019 में जो पीटीआई की हुकूमत थी उसका जिक्र किया कि उन्होंने इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, लेकिन आपको याद है ना 2006 में जी बिल्कुल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने भी इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। जी ऐसे ही जी, उसकी कीमत आप आज तक अदा करें। हाँ, अच्छा, कीमत सैकड़ों अरब रुपए में, तो ये कभी ना कभी तो प्राइवेटाइज होगी। जी, हमने तो इसको मैं तो बड़ी संजीदगी से दिया, और ऑन रिकॉर्ड प्राइवेटाइजेशन कमीशन की हमने रिकमेंडेशन दी है कि ये जो मिल है ये मिल नहीं है, ये एक स्क्रैप है। ये अब इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, ना इसको रीफर्बिश करना ना इसको चलाना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि ये जो ज़मीन है इसकी एक अपनी जेटी है, अपनी बंदरगाह है, पोर्ट के ऊपर ये एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान को कई ममालिक बहुत अरसे से कह रहे हैं, खुसूसन चीन बहुत अरसे से कह रहा है कि आप कोई एक्सपोर्ट जोन ऐसी बनाएं अच्छा, जिसमें हम
ریلوکیٹ کر سکیں یہاں سے. اور ہمارے مسئلے کا حل میر صاحب یہی ہے کہ ہم کم از کم اپنی آئندہ 3 سے 4 سالوں میں 40-50 بلین ڈالر کی نئی ایکسپورٹ انڈسٹری پاکستان. تو یہاں پہ نئی انڈسٹری لگے گی. ہماری پروپوزل یہ ہے, وہ فیصلہ منسٹری آف انڈسٹریز اور پروڈکشن اور وفاقی کابینہ نے کرنا ہے, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ حکومت سندھ کے تعاون سے یہاں پہ ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنائی جائے گی. تو یہ تو پھر اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی سندھ میں تو وہ تو نہیں اس کی حمایت کرے گی. میرا یہ خیال ہے شاید وہ مخالفت بھی نہ کریں یہاں پہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون لگانے کی. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم لوگ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان صرف کلیریکل ایشوز پہ ہمارے جو مختلف سرکاری اہلکار ہوتے ہیں وہ اس کو روک کے بیٹھ جاتے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ اس بات کا بھی حق میں ہوں کہ اگر حکومت سندھ یہ کہتی ہے کہ جی وفاقی حکومت ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ایک زون بنا دے, یہاں پہ ڈیولپ کر دے, لیکن اس کے جتنے لوکل ٹیکسز ہیں وہ ہم وصول کریں گے, تو میرے خیال میں تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا. سر جلدی سے یہ بتا دیں کہ آپ نگران حکومت کا جو ٹینیور ہے اس کے اندر اور کیا کیا ٹارگٹس ہیں, آپ نے کس انڈسٹری کو پرائیویٹائز کرنا ہے؟ فرسٹ وومن بینک ہے جی ہمارا, اور وہ ہم کافی یقین ہے ہمیں کہ اس کو مکمل کر لیں گے. ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن کی ٹرانزیکشن کو ہم اس میں جتنے باٹل نیکس تھے وہ ہم نے دور کیے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اس کو ہم کر لیں گے. اس کے علاوہ میں اور منسٹر انرجی مل کے کام کر رہے ہیں, جو ہماری ڈسکوز ہیں جو ہر سال 680 ارب روپے کا اس سال کا لاس ہے, اگلے سال اس سے زیادہ ہوگا, اس کے اوپر ہم ایک ٹیمپلیٹ پہ کام کر رہے ہیں جس میں اس کا مینجمنٹ کنٹرول ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اور وداؤٹ اسمال ڈائیوسٹمنٹ آف شیئرز. ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے ٹینیور میں وہ ایک ٹیمپلیٹ ضرور ڈیولپ کر جائیں گے آنے والی منتخب حکومت کے لیے جس پہ وہ کام کر سکیں. اچھا جی, اب ایک سوال بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے, تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نگران حکومت پر رائٹ سے لیفٹ سے آج کل تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے, اور ایک حملہ یہ بھی ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے اس پہ کنٹرول دراصل مسلم لیگ نون کا ہے, اور کس کے ذریعے کنٹرول ہے وہ آپ کو پتہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, تو اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی, کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. فواد حسن فواد صاحب وفاقی وزیر برائے پرائیویٹائزیشن آج ہمارے مہمان ہیں, اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے اس کے پرائیویٹائزیشن کے ٹارگٹس کیا کیا ہیں. کافی ساری گفتگو ہم نے کر لی, اب تھوڑی سی کو جو سیاسی گفتگو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہیں جی خورشید احمد شاہ صاحب, سابق وفاقی وزیر ہیں, وہ فواد صاحب اور آج چیمہ صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. لیول پلان فیلڈ دینا پڑے گی. مسلم لیگ نون کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری حکومت نہیں. کسی جماعت کا کوئی شخص ہماری اس کیٹیگر گورنمنٹ میں نہیں ہے, اور مسلم لیگ نون کے ٹاپ لیول کے لوگ جو ان کے بیوروکریسی میں تھے, فواد احمد فواد, آج چیمہ, 5 بندے ان کے اس حکومت میں ہیں. آج چیمہ صاحب تو موجود نہیں ہے لیکن آپ تو ہیں. یہ کیوں یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی والے کہ فواد حسن فواد کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب میرے لیے بڑا احترام کی جگہ پہ ہیں, اور میں ذاتی طور پہ ان سے 5 سال حکومت کے دوران میرا تعلق رہا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی طرح سے بھی ان کو دکھ پہنچے, لیکن ان کا یہ کہنا بالکل بے محل ہے. اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. 2013 کے جب انتخابات ہوئے تو آپ نگران کابینہ کے کسی رکن کو تو چھوڑیے, اس وقت صدر پاکستان جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اسی طرح نگران حکومت بھی مکمل تھی. تو پہلی تو بنیاد. دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 16 ماہ یہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا, اور وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا تھا, اور وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا تھا, اور میں اس حکومت کا حصہ نہیں تھا. تو اگر میں اتنا ہی مسلم لیگ نون کا حصہ تھا تو یہ کیا وجہ ہے کہ میں پھر اس 16 ماہ کی حکومت کا حصہ نہیں تھا جس میں بہت سے دوسرے لوگ جن کا شاہ صاحب نام نہیں لیتے وہ حصہ بھی تھے اور آج بھی حصہ ہیں. تو یہ کوئی مطلب میرے پہ, اور آپ 16 ماہ میں ایک دفعہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں گئے؟ جی بالکل نہیں. میں اس کو بھی چھوڑیں, میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد صرف 2 مرتبہ کسی سرکاری دفتر میں گیا ہوں. اس کی آپ کسی سے, ایک دن میں
मरहूम मेरे दोस्त कैबिनेट सेक्रेटरी कैप्टन मारूफ अफजल, उनके पास गया अपनी पेंशन के पेपर साइन करने, और एक मरतबा मुझे वजारत ख़जाना में एक मशवरे के लिए बुलाया गया। उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने ये कहा कि जी मैं किसी सरकारी ब्यूरोक्रेटिक इशू पे, रूल्स ऑफ बिज़नेस पे आपसे कोई मशवरा करना चाहता हूँ, और 10 मिनट के लिए मैं गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी सूबाई या किसी वफाकी हुकूमत के किसी दफ्तर में अच्छा, आप पे नहीं गया। एतराज़ इसलिए नहीं किया जाता कि आपको एक लंबे अरसे के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में जेल में रखा गया और आप पे दबाव डाला गया कि जी आप नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ को बयान दे दें, और आपने वो बयान नहीं दिया, तो वो जो आपकी साबित कदमी है और आपका इनकार है, वो आपका अब जुर्म बन चुका है। देखिए, जो बुनियादी अखलाकियात है, आदमी किसी के खिलाफ झूठ बोलने पे तैयार ना हो। वैसे बता दो दें कि वो कहते क्या थे, कि क्या करना है आपने। आप देखें, मैंने एक आध मरतबा पहले भी कहा, मीर साहब मेरे से पहले दिन ये डिमांड की गई, और इसके गवाह जो हैं वो अशतर औसाफ साहब हैं, जिनको बाद में बुलाया गया जब मैंने इनकार किया गया। मेरे सामने 1.5 पेज रखा गया, तकरीबन 2.25 सफ़े लिखे हुए थे, जो ऑब्वियसली उस वक्त के वज़ीर आला और उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ थे, और मुझे ये कहा गया कि आप इस पे दस्तखत कर दें और अभी घर चले जाएं। जब मैंने उसको पहले 2 पैरा पढ़े तो मैंने पूरा, आप यकीन माने, मैंने पूरे 2 पेज नहीं पढ़े, मैंने वापस कर दिए। मैंने कहा मैं 30-31 साल से पब्लिक सर्विस में हूँ, और पब्लिक सर्विस के लोग सबको जानते हैं, तो आपको इतना तो एहसास होना चाहिए कि मैं इस तरह के किसी कागज़ पे कभी दस्तखत नहीं करूँगा। मेरे में खूबियाँ भी हो सकती हैं, खामियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन ये झूठ, और वो भी वो झूठ जो मुझे कल हलफ पे किसी के सामने कहना है, कैसे मैं करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने शाम को अशतर औसाफ साहब को बुलाया और उन्हें ये कहा जी कि इन्हें समझाएं, और ये अल्फाज थे, मैं कोट कर रहा हूँ, कि इन्हें समझाएं वरना ये फिर आइंदा 20 साल यहीं पे पड़े रहेंगे। अच्छा, तो अशतर साहब के सामने फिर मैंने दोबारा यही कहा कि मैं जितने भी साल यहाँ पे पड़ा रहूँ, मैं किसी ऐसे झूठ पे दस्तखत नहीं करूँगा जिसका मुझे खुदा का नाम लेके उसके लिए हलफ उठाना पड़े। तो अगर आप आज़म खान बन जाते तो शायद खुर्शीद शाह साहब आप पे एतराज़ ना करते। देखिए, मैं उन हालात से आगाह नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आज़म खान पे किसी किस्म, मैं बुनियादी बात यह है कि मैंने कोई ऐसा गैर कानूनी काम वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के कहने पे किया नहीं था जिस पे मैं उनके ख़िलाफ़ गवाही देता। ये बुनियादी बात है, और मैं बड़ी आपको तसल्ली से कहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई डिमांड, जब भी कोई ऐसी चीज़, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आप सियासतदान जिनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनको चूँकि रूल्स रेगुलेशंस की उतनी तफसील का पता नहीं होता, वो आपको कोई चीज़ कहते हैं, और ये उस सरकारी मुलाजिम का फ़र्ज़ होता है कि वो वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला को या वज़ीर को ये बताए कि ये काम कानून की वजह से या कायदे की वजह से नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये है कि कहा नहीं, और जब कहा भी गया तो मैं बड़ी पूरी यकीन से आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमने वापस वज़ीर आज़म को ये कहा कि ये काम इस वजह से नहीं हो सकता, इसमें ये चीज़ आड़े आती है, या यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है, यहाँ पे कायदे कानून का इशू आता है, तो उन्होंने कभी उस पे हमें मजबूर नहीं किया कि वो काम करें। बाज़ औक़ात छोटी मोटी नाराज़गी का इजहार हो जाता था कि जी आप लोग, ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो थोड़े से लम्हों की नाराज़गी होती थी। ये मुझे छोड़ दें आप, जो मेरे अलावा 10 लोग वज़ीर आज़म के स्टाफ में काम करते थे, उनमें से किसी से भी पूछने कि क्या कभी किसी से इस बात पे कोई नाराज़ हुआ कि उसने किसी काम करने से इनकार किया, ऐसा नहीं होता। तो मेरे पास एक तो कोई वजह नहीं थी, दूसरी बात यह कि इंसान के अपने अखलाक और अपने ज़मीर की बात है। मैं बिल्कुल आज़म खान पे कोई एस्पर्शन कास्ट नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्होंने वो कहा होगा जो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा है। मुझे उस वक्त के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने वो चीज़ें नहीं कही थी जो उस 2 सफ़े में लिखी गई थी कि ये आप कहें। अगर वो कही होती तो मैं उसको ज़रूर कंसिडर करता। पहली बात तो यह है कि अगर वो कही होती तो मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं कहता ये गैर कानूनी। बिल्कुल, आपने सही बात की है, और हो सकता है कभी कभी आप शुक्र अदा करते हो कि आपने कुछ ज़्यादा ही जेल काट ली। अगर आप जेल ना काटते तो इतनी अच्छी शायरी ना करते, और अच्छी शायरी ना करते तो इतनी अच्छी किताब आपके सामने ना आती। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मीर साहब, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।